امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ میں جو پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ غیر احمدی احباب جو ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ نہ تو احمدیوں کی بات سنیں اور نہ ہی جماعت احمدیہ کی کتب جو ہیں ان کو پڑھیں، بالخصوص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا بائیکاٹ کرنے کی وہ تلقین ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس سوال پر فوکس کریں گے کہ اس کا نقصان جو ہے ان کو کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو اٹھایا ہے اور کفار کے حوالے سے جو قرآن کریم کے متعلق ان کا رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کفار نے ایک دوسرے کو یہ نصیحت کی، ایک دوسرے کو یہ بات تلقین کی کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کو سننا نہیں، اور اس وقت شور ڈال دیا کرو اور لغو باتیں کیا کرو، ہو سکتا ہے یہی ایک طریق ہو کہ تم غالب آ جاؤ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم روزمرہ مثالوں سے اس مضمون کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ نقصانات کیا ہوتے ہیں جب کوئی انسان اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور اگلے پروگرام میں ہم قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کو واضح کریں گے کہ یہ رویہ جو ہے یہ کس حد تک ان کے لیے نقصان دہ ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو ہیں وہ نہ پڑھیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سی حقیقت ہے جو انسانی زندگی میں ہر انسان ہر روز جو ہے اس کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کے متعلق اس کو یہ خبر ہو کہ یہ چیز انتہائی خیر ہے اس میں اور یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، تو اپنی جان جوکھوں میں بھی ڈال کر وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی معقول رستہ ہے۔ اس کا بالکل الٹ کر کے آپ دیکھ لیں کہ جتنی کوئی چیز خطرناک ہو اور نقصان دہ ہو، اس سے بچنے کے لیے انسان جتنی بھی تدبیریں کر سکتا ہے، ان ساری تدبیروں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس چیز کے خطرے کے لیول سے انسان آگاہ ہو، اور جب تک اس چیز کے متعلق اس کو معلومات نہ ہوں تو وہ حقیقی طور پر اس کے خطرے سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے ایک سوراخ میں محض ایک چونٹی ہو اور کوئی انسان اس کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا رہے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے اور نہایت خطرناک سانپ ہے، تو بے وجہ خوف زدہ رہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ایک سوراخ میں سانپ ہو اور اس کو چونٹی سمجھتا رہے اور نتیجتاً نقصان اٹھا بیٹھے۔ تو اس لیے جتنا خطرہ زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے متعلق معلومات حاصل کر کے تو انسان اس کا سد باب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے تدابیر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک عام دنیا داری کا اصول ہے، اور ایک عقل مند انسان جو ہے جس کو تھوڑا سا بھی شعور حاصل ہے وہ ان باتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے حوالے سے بات کریں اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر، تو تمام انبیاء جو ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن کریم میں
کنسسٹنسی کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کا مطلب ہے کہ وہ جو تمہارے فائدے کے لیے چیزیں ہیں ان کے متعلق وہ رسول آ کر، وہ نبی آ کر آپ کو بشارتیں دیتا ہے، اور نذیر ہے کہ وہ جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ پہلو جو ہے نبوت کا، کہ نبوت ان دونوں باتوں کو، کہ جو اچھی چیزیں ہیں، جو خیر کا پہلو ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہے کہ یہ خیر ہے، اس کو لے لو، اور جو شر ہے اس سے بھی متنبع کرتی ہے اور وارن کرتی ہے کہ اس سے تم نے بچنا ہے۔ کسی گھر میں آپ دیکھ لیں، کسی گھر کے نظام میں جہاں آپ کو کوئی انسان جو ہے ایسا گھر کا سربراہ نہ ہو جو بچوں کو، بڑوں کو، جو ان کی غلطی سے روکنے ٹوکنے والا ہو، تو اگر ایسا کردار گھر میں موجود نہ ہو، ایسا کریکٹر گھر میں موجود نہ ہو، تو اس گھر کی جو تباہی ہے وہ سمجھے کہ نوشتہ دیوار ہے۔ جان ایلیا نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اور شکایت کے طور پر اس بات کو کہا کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں۔ یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، کہ کیا خاندان کی روایت یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکیں ٹوکیں بھی نہ؟ تو یہ جو پہلو ہے کہ خطرے کا اور خیر کا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر ہم احمدیت کے جو مخالفین ہیں ان کے رویے کو سامنے رکھیں تو یہ بات خوب کھل جاتی ہے۔ ایک طرف ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ احمدیت اسلام کے لیے سنگین ترین خطرہ ہے۔ حکومت پاکستان نے جو وائٹ پیپر شائع کیا ضیاء الحق کی وقت میں، تو اس میں جو بھی الزامات لگائے، لیکن اس کا ٹائٹل یہ رکھا کہ قادیانیت جو ہے وہ اسلام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آج بھی کسی بھی مخالف مولوی سے جا کے پوچھیں کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جو تحریک ہے، جو جماعت ہے، وہ کون سی ہے، تو وہ فوراً جماعت احمدیہ کا نام لے گا۔ اسی وجہ سے احمدیت کے مقابل پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نفرت کرنے کے لیے اور دشمنی کرنے کے لیے، اور ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف رویہ یہ ہے، اس کے بالکل عجیب و غریب تضاد ہے اس بات میں، کہ قوم کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق معلومات نہیں حاصل کرنی، ہماری کتابوں پر پابندیاں ہیں، اور ایک پابندیاں وہ ہیں جن کا رخ ہماری طرف ہے، ہمارے اوپر ہے، کہ تم اپنی کتابیں شائع نہیں کر سکتے، اپنی کتابیں ان کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے، ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن ایک پابندی وہ ہے جو ان کے اوپر بھی لگائی گئی ہے، کہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے بھی نہیں پڑھنی کتابیں۔ تو یہ جو عجیب و غریب تضاد ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ جب اس قسم کے تضاد اقوام کی زندگی میں آتے ہیں یا افراد کی زندگی میں آتے ہیں تو لازمی اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو جماعت احمدیہ کے علم کلام سے واقفیت نہیں ہوتی، اور انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کی یا جماعت کے بزرگوں کی جو کتب ہیں ان کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، تو جب بھی کسی احمدی کے سامنے ان کا بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ جب بیٹھتا ہے بات کرنے کے لیے، تو چونکہ وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس کے پاس، زیادہ سے زیادہ کسی دوسرے مولوی کا خطبہ سنا ہوتا ہے، یا اگر اس نے کچھ پڑھا بھی ہے تو صرف مخالف مولوی کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے تھوڑی بہت، اور اس کے اوپر بنیاد کر کے تو وہ جب بحث کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو چند منٹوں میں اس کو احساس ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے سب کو کہ یہ بالکل ڈیفنس لیس ہے، کیونکہ اس شخص نے اصل کتاب جو ہے اس کو پڑھا ہی نہیں ہوا، اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس میں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے وہ بھی اس کو معلوم نہیں۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفنس لیس ہوتے ہیں، اور جب کسی انسان کو اپنے مخالف کے متعلق یہ معلوم ہی نہ ہو کہ مخالف کی صلاحیت کیا ہے، اس کے پاس لڑائی کے ہتھیار کون سے ہیں، وہ کب کسی ہتھیار کو استعمال کرتا ہے اور کب وہ اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرتا، تو نتیجتاً وہ اپنے دفاع کی تیاری بھی نہیں کر سکتا،
کیونکہ دفاع کی تیاری آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنے مخالف کا معلوم ہو کہ اس کی تیاری کیا ہے، اس کے پاس کیا صلاحیت ہے، اس کے پاس ہتھیار کیا ہے۔ بڑی سی بڑی دنیا کی حکومت ہو، بڑی سی بڑی فوج ہو، بڑی سی بڑی طاقت ہو، وہ جب تک صرف حملے کی تیاری کرتی رہتی ہے، اور یہ ہمیشہ حملے کی تیاری کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم زیادہ ہیں، اکثریت میں ہیں، تو ہم احمدیوں کو دبا لیں گے، تو یہ اس زور پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دلیل کے زور پر دبانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بازوؤں کے زور پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اکثریت کے زور پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثریتیں ہمیشہ دلیل کے مقابل پر اقلیتوں میں دنیا کی تاریخ میں بدلتی رہی ہیں، اور آج بھی بدل رہی ہیں۔ تو جب یہ دلیل کے میدان میں کمزور ہوتے ہیں تو پھر ظاہری طاقت، جسمانی طاقت جو ہے اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے دفاع جو ہے اس کو بالکل پس پش ڈالا ہوتا ہے، اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ احمدی جو ہے وہ ہمارے مقابل پر کوئی ایسی دلیل دے سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے، کہتے اوہ ہو بلے بلے، واہ واہ، یہ تو بہت کام کی بات ہاتھ آ گئی ہے۔ تو پھر یہ ڈیفنس لیس ہوتے ہیں۔ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو بات وہاں سے شروع کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگی اسٹریٹجی میں جب بھی دشمن کا مقابلہ ہوا، آپ نے دفاع کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور جہاں معمولی سی بھی ویکنس ہوتی تھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دفاع کو مضبوط ترین بناتے تھے۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درے کو دیکھا تو یہ اینٹیسپیٹ کیا کہ یہاں پر سے دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ آپ نے وہاں صحابہ کو مقرر کیا اور ان کو ہدایت دی کہ خواہ شکست ہو یا فتح ہو، تم نے یہ نہیں چھوڑنا۔ اور جب فتح ہونے کے بعد جو ہے کچھ مسلمانوں نے غلط فہمی سے اس ہدایت کو نظر انداز کیا تو نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو جو دفاع ہے اپنا، اس کو مضبوط ترین رکھا ہے، اور کبھی بھی اس کو جو ہے وہ کمزور نہیں کیا۔ لیکن دشمن کی پہلے تیاری اور اس کی جو صلاحیت تھی اس کو اسیس کیا ہے، اس کے متعلق معلومات اکٹھی کی ہیں، اور پھر جب یہ ان کی تیاری نہیں ہوتی تو ان کو دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک سرپرائز ملتا ہے۔ جب احمدیوں کے سامنے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو احمدی جس طور پر بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اس طور پر بھی بات ہو سکتی ہے، تو نتیجتاً یہ سرپرائز ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا۔ ابھی میں آج ہی ایک مولوی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ بیسیکلی ٹریننگ کروا رہے تھے کچھ مولویوں کی کہ کس طرح احمدیوں کے ساتھ مناظرہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو شروع میں تو وہ بیچارے جو ہیں خود ہی کافی سارے واقعات اس ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ احمدی جہاں بھی فلاں جگہ جامعہ اشرفیہ میں گئے، فلاں جگہ گئے تو ہر جگہ احمدیوں نے جا کے وکٹری کے نشان بنائے، اس لیے کہ وہاں پر جو علماء موجود تھے ان کو احمدیت کا کچھ سرے سے علم ہی نہیں تھا، اور وہ بالکل ڈیفنس لیس تھے اور سرپرائز تھے۔ اور پھر اپنا بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ کسی احمدی سے واسطہ پڑا تو اس نے آتے ہی کہا کہ کیونکہ یہ تو سوچ کے گئے ہوئے تھے کہ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر حملے کرنے ہیں، جس طرح پر ان کو سکھایا جاتا ہے، جس طرح وہ خود بھی دوسروں کو سکھا رہے تھے۔ تو اس احمدی نے آتے ہی کہا کہ آج جو ہم بات کریں گے وہ بات ہم صرف قرآن کریم کے حوالے سے کریں گے، ہم حدیث تک بھی پیش نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں چکرا گیا، خود یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چکرا گیا۔ تو جب آپ کا دفاع بھی نہیں ہے اور آپ کی تیاری بھی نہیں ہے تو آپ نے چکرانا ہی ہے۔ جرمنی بہت بڑی طاقت تھی جنگ عظیم دوم میں، انہوں نے صرف ایک پہلو پر دیکھا کہ ہم نے صرف حملہ کرنا ہے اور ہم بڑی طاقت ہیں۔ انہوں نے جب 2 حملے کیے اور دونوں پسپا ہو گئے
تو چونکہ دفاع کی تیاری نہیں تھی، نتیجتاً شکست کھا گئے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر جو دشمن تھے ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جس طرح آج یہ لوگ احمدیوں کے اوپر حملہ ہی صرف کرنے کی، اعتراضات کرنے کے، وہ کہتے ہیں کسی سے بھی بات کریں نا تو کہتے ہیں میرے پاس بہت سوال ہیں، اور اس طرح ایک ہی سانس میں 10 اعتراض جو ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ احمدی بھی آگے سے اعتراض بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی ایسا اعتراض ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا اس بات پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا کہ خیبر کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریمپٹ کیا اور پہلے جا کر ان کے قلعے کے دروازے کے سامنے جا کر لشکر کو بٹھا دیا۔ تو وہ صبح صبح جب نکلے باہر اپنے جانوروں کو لے کر، تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے جس کے 5 حصے ہیں، تو وہ بدک کر بھاگے ہیں واپس قلعے کے دروازوں کی طرف، اور وہ شور کر رہے تھے کہ محمد والخمیس، محمد والخمیس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور 5 حصوں کا لشکر ہے جو ان کے پاس ہے۔ بین یہی صورتحال اس وقت ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے۔ دشمن کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ ان کی تیاری ہی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں تھا کہ قرآن کریم کا جو پیغام ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اور اس پیغام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی طاقت نے، آپ کی روحانیت کی طاقت نے صحابہ کے اندر کیا طاقت بھر دی تھی۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ مکے والوں کو اتنا بڑا سرپرائز ملا ہے وہ کہ وہ بھی پھر یا تو اپنے گھروں میں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی، وہ اپنے گھروں میں کچھ بند ہو گئے، کچھ خانہ کعبہ میں چلے گئے، کچھ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بڑے بڑے جری جو تھے وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اکرمہ جیسے بہادر جو تھے وہ ان کو بھی بھاگنا پڑا۔ تو یہ مثالیں جو ہیں یہ بے وجہ نہیں ہیں۔ ہم احمدیت کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، اگر آپ 1953 کی جو انکوائری رپورٹ تھی اس میں وہ لطیفہ بھی ہوا کہ وہ جب ججز نے کہا کہ جی مسلمان، اگر تم احمدیوں کو غیر مسلم کہنا چاہتے ہو تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اسلامی مملکت کا قیام چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ مسلمان کون ہے، یہ سوال پہلا ہے۔ تو جب سب سے پوچھا گیا کہ تعریف بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مہلت دیں کہ ہم کوئی تعریف جو ہے وہ سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ججز نے کہا نہیں، تعریف نہیں مہلت نہیں دے سکتے، آپ کو 1400 سال کی مہلت مل چکی ہے، آپ نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں کہ تعریف کیا ہے مسلمان کی۔ تو جو وہاں ان کی درگت بنی اور جو وہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑی، اور وہ رپورٹ جو ہے صرف وہی رپورٹ ہے جو گورنمنٹ پاکستان نے اس وقت شائع کی تھی، اور آج تک اس رپورٹ سے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ حقائق ہیں جن کا انہوں نے پہلے کبھی سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ پھر 1974 آیا، اور 1974 میں اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی کہانی ان کی زبانی سننے والی ہے۔ ہماری زبان سے سنیں گے تو ان کو اعتبار نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں، یوٹیوب پر جائیں اور دیکھیں کہ جو شیعہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنیوں کو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے پانی پلا پلا کے مارا ہے، جو سنی ہیں ان میں بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ وہ وہاں پر ذلت کا سلوک ہوا ہے، اس طور پر وہ ذلیل ہوئے ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اور جو دیوبندی ہیں ان میں مفتی محمود صاحب جو ہیں، جو اس وقت حزب اختلاف کے لیڈر بھی تھے، تو وہ وہی تھے جو کرتا دھرتا تھے اس قرارداد کے۔ تو انہوں نے خود اقراری ہیں اس بات کے کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی کہ جب مرزا ناصر احمد صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، وہ جب اسمبلی میں آتے تھے، جب جس طرح آ کے وہ بیان اپنا پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا اور اکثر ممبران نے بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا، تو نتیجہ کیا تھا
نتیجہ یہ تھا کہ ممبران جو تھے وہ ہماری طرف گھور گھور کے دیکھتے تھے کہ دیکھو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ درود شریف پڑھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم اسے کافر کہہ رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک دھوکے میں رکھا، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے رکھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ امبیرسمنٹ، سرپرائز، ڈیفنس لیسنس۔ تو یہ جو نتائج ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ نہیں، ان کی کتابیں نہیں پڑھنی۔ وہ بات بڑی مشہور ہے، نیاز فتح پوری کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولوی اور سانپ جو ہیں ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں، کہتے ہیں تاہم سانپوں کی بعض قسمیں جو ہیں وہ زہریلی نہیں ہوتی۔ تو ایک رنگ میں ایک طنز تھا کہ مولویوں کی ہر قسم زہریلی ہوتی ہے، اور میں جب اس کو سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ زہریلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مولویوں کی ہر قسم جاہل بھی ضرور ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ 53 میں مولویوں کی جو حالت تھی، جو 74 میں حالت تھی، جو پھر شریعت کورٹ میں 84-85 میں آ کے بنی ہے کہ جہاں جماعت کے بعض وکلاء نے وہ مقدمہ کیا کہ یہ جو ہمارے حقوق چھینے گئے ہیں یہ شریعت کے کون سے حکم کے تحت ہیں، تو وہاں طاہر القادری اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر سارے مجمع کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ سارے علماء وہاں شکست کھا گئے تھے اور کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے تھے۔ یہ سارے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ تو پرانی باتیں ہیں، ہم نئی مثال لیتے ہیں، اور نئی مثال یہ ہے کہ مولوی خواہ پاکستان کا ہو، خواہ ہندوستان کا ہو، خواہ افغانستان کا ہو، خواہ سعودی عرب کا ہو، اور وہ خواہ فلسطین کا ہو یا اسرائیل کا ہو، کہیں کا بھی ہو، مولوی زہریلا بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے۔ ابھی ایک تازہ مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ آئی کہ اسی رمضان شریف میں یو اے ای کی جو ایمبیسی ہے اسرائیل میں، انہوں نے افطار پارٹی کی، اور اس افطار پارٹی میں انہوں نے مختلف ملکوں کے جو سفیر تھے ان کو بھی بلایا اور مختلف جو معزز مہمان تھے ان کو بھی بلایا، تو کمیونٹی لیڈرز جو تھے ان کو بھی بلایا۔ تو ہمارے جو جماعت احمدیہ کے وہاں پر امیر ہیں فلسطین میں، جناب محمد شریف عودہ صاحب، ان کو بھی بلایا۔ تو وہاں افطاری کے بعد نماز کا جب وقت ہوا تو محمد شریف عودہ صاحب نے نماز کی امامت جو ہے وہ کروائی، اور نتیجتاً وہ جو بحرین کے سفیر تھے وہاں پر وہ بھی، اور یو اے ای کے سفیر تھے وہ بھی، اور جو دوسرے معززین تھے انہوں نے بھی، جو احمدی نہیں تھے انہوں نے بھی شریف عودہ صاحب کے اقتداء میں نماز جو ہے وہ ادا کی۔ اور بعد میں اس ایمبیسی نے اس تصویر کو جو نماز پڑھتے ہوئے اس ایمبیسی میں نماز پڑھتے ہوئے جو تصویر تھی وہ سفیر کے گھر پر، وہ آفیشلی اس کو شائع بھی کر دیا۔ تو نتیجتاً جو ایک وہاں کے مشہور امام ہیں ملک کے، انہوں نے اس پر رد عمل دیا اور ایک مضمون لکھ دیا اور اپنی ایک پوسٹ جو ہے وہ شائع کر دی کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے، اور بڑی مذمت کی۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارے امیر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کا ایک جواب جو ہے وہ پھر شائع کیا، اور جب جواب شائع کیا تو وہاں اسرائیل میں جو مجلس افتاء ہے اس کے جو صدر ہیں انہوں نے اس پر ایک مضمون جو ہے وہ پھر شائع کیا۔ وہ ہیں مشہور فواز صاحب۔ مشہور فواز جو ہیں انہوں نے مضمون شائع کیا، اور مضمون شائع کر کے تو کہا کہ یہ جو امیر صاحب ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، ان کے عقائد وہ نہیں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، میں ان کے عقائد بتاتا ہوں۔ اور پھر مختلف حوالے جو تھے وہ دے کر جماعت کے لٹریچر سے تو انہوں نے اپنے مضمون کو شائع کیا۔ تو اس پر ہمارے امیر صاحب نے ان کو بہت ہی دلچسپ جو چیلنج کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جن کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر
بتائیں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی آپ نے پڑھی ہے؟ ساری نہیں، انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ایک کتاب بھی ان میں سے پڑھی ہے خود؟ آپ نے صرف غیروں کی کتابوں پر سہارا کیا ہے، اور وہاں جو کانٹ چھانٹ ہوئی ہے، سیاق اسباق کے بغیر باتیں پیش کی گئی ہیں، وہ آپ نے پیش کر دی ہیں، اور آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ آپ نے ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہے، اور اب رمضان کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، آج تک وہ صدر افتاء، مجلس افتاء جو ہیں اسرائیل کے، وہ خاموش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی جرت جو ہے وہ نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے۔ ویسے پاکستانی مولوی ہوتا تو شاید وہ قسم اٹھا ہی لیتا، بڑے دھڑلے سے اٹھا سکتے ہیں وہ۔ شاید عربوں میں اور پاکستانیوں میں اتنا فرق شرافت کا ہے موجود، اور خدا خوفی کا۔ یہ کتابیں نہ پڑھنے کا نتیجہ جو ہے ذلت ہی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور آپ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ یو آر ٹیکن بائی سرپرائز، آپ ڈیفنس لیس ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے نقصانات ہیں۔ آپ کو خود اعتمادی جو ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، آپ اپنے آپ پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ لا علمی کے نقصانات اور جہالت کے نقصانات ہیں، جن سے آپ تبھی بچ سکتے ہیں جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھیں گے، یا جماعت کا لٹریچر جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور جماعت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ورنہ جس طرح مفتی محمود صاحب کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہوئی تھیں، اور وہ وہاں پر اسمبلی میں امبیرس ہوئے تھے، اور دوسرے علماء اور دوسری جگہوں پر بھی، اور جس طرح یہ اسرائیل کے مجلس افتاء کے صدر صاحب جو ہیں وہ امبیرس ہوئے ہیں، اس طرح پر آپ امبیرس ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔